يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غدا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر کے آئے ہو، لا تکونوا، تم نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اذا ضربوا فی الارض، اگر یہ زمین میں سفر نہ کرتے جہاد کے لیے، او کانوا عدہ، یا پھر یہ جہاد نہ کرتے، اللہ کی راہ میں قتال نہ کرتے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، تو کاش یہ ہمارے درمیان موجود ہوتے، شہید نہ ہوتے، قتل نہ ہوتے، لیجعل اللہ، اللہ رب العالمین فرما رہے، ذالک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں حسرتیں ڈال دے، واللہ یحیی و یمیت، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، واللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ رب العالمین اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو منافقین کے اس فاسد عقیدے سے بچنے کی تلقین کی ہے کہ اے مومنوں، مسلمانوں، اس عقیدے سے بچنا کہ تم رب کے بارے میں یہ سوچو کہ اگر ہم یوں نہ کرتے تو یوں ہو جاتا، یوں نہ کرتے تو یوں ہو جاتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زندگی کی دنیا کو، زندگی کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے اندر جٹا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، پوری دنیا کو بھی وہ حاصل کر لے تو پھر بھی اسے آخرت کے برابر یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تم پوری دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری حاصل کر لو، اس کے برعکس تھوڑی سی اللہ کی رحمت مل جائے نا تو وہ اس دنیا کی پوری نعمتوں سے بہتر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میری پھوپھی اور میرا چچا زاد بھائی حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان بدر کے اندر گیا ریکی کرنے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے کفار کی۔ جب وہ گیا تو کفار کو پتہ چل گیا، اسے تیر مارا، وہ شہید ہو گیا۔ جناب حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی میری پھوپھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور آ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا بیٹا جنت کے اندر ہے تو پھر میں صبر کرتی ہوں، اگر آپ مجھے یہ نہیں بتاتے کہ میرا بیٹا جنت کے اندر نہیں ہے یا ہے تو پھر وہ آپ دیکھو گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آپ کا بیٹا جنت میں نہیں، جنت کے کئی درجے ہیں، ان جنت کے سب درجوں میں سب سے بہترین جو درجہ ہے اس کے اندر ہے۔ تو یہ کہنا کہ اگر ہم یوں نہ کرتے، یوں کر لیتے، اگر یوں نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین نے جو لکھا ہے وہ ہونا تو وہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارے کہنے سے رب تعالیٰ کی تقدیر بدل جائے گی، تو یہ ناممکن بات ہے۔ فرمایا فَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر یہ بدر کے میدان میں نہ جاتے یا احد کے میدان میں نہ جاتے یا پھر یہ گھر سے نہ نکلتے سفر جہاد کے لیے تو یہ نہ مرتے، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ فوت ہو جائے، اللہ کا حکم نہ ہو، کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ کسی کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے اور اللہ کا حکم نہ ہو۔ زندہ تب رہے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، مرے گا تب جب اللہ کا حکم ہوگا۔ تو انسان اگر یہ سوچے کہ میں اگر یوں نہیں کروں گا تو یہ فاسد عقیدہ ہے، منافقین کا عقیدہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کچھ عرصے بعد عنقریب کو زمانہ آنے والا ہے جب کافر آپ پر چڑھ دوڑیں گے۔ صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ کیا پھر ہم کمزور ہوں گے یا ہماری تعداد کم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں نہیں، آپ کی تعداد بھی کم نہیں ہوگی، آپ کمزور بھی نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی کافر آپ پر چڑھ دوڑیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ کے دل کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کہتے ہیں دنیا کی محبت کو، آخرت سے بیداری کو، آخرت کی نفرت کو، موت کی نفرت کو وہن کہتے ہیں۔
جب بندہ دنیا کی محبت کو دل میں لے کر کے بیٹھ جائے گا اور آخرت کو بھول جائے گا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ کافر آپ پر چڑھ دوڑیں گے، اور آپ اس چیز سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں موجودہ صورتحال سے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ انسان کی ٹوٹل جو زندگی ہوتی ہے، انسان کی ٹوٹل زندگی، وہ اپنی پوری زندگی کے اندر ایک بہت لمبا عرصہ مال کمانے کے اندر لگ جاتا ہے کہ مال کما لو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ مال کماتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کا راستہ بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ کئی سارے لوگ، بعض اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ساری زندگی کا کمایا ہوا مال ہے، یہ ایک جگہ پر رکھ دو، اگر اللہ کی تھوڑی سی رحمت مل جائے تو وہ اس مال سے کئی گنا بہتر ہے۔ فرمایا کہ انسان کو موت تو آنی ہے، وہ موت سے تو بچ نہیں سکتا، اگر وہ موت اس انداز سے ہے کہ رب راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، تو پھر اس سے بہتر کوئی اور موت ہے ہی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں آئے، زندگی گزارے اور فوت ہو جائے، اس نے جہاد کی تیاری بھی نہیں کی، جہاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کی اور جہاد کا ارادہ بھی نہیں کیا، تو فرمایا یہ نفاق کی ہے کسی میں۔ تو یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر یہ میدان احد میں صحابہ کرام نہ آتے تو نہ قتل ہوتے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔